السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1064، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے نیچے ہوں، گویا درخت سورہ سات پڑھ رہا ہے جس میں سجدہ کرنے والی تلاوت پہ پہنچا تو اس درخت نے سجدہ کیا۔ اس نے سجدے میں یہ پڑھا، اللہم اغفر لی الی آخر۔ صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید تو نے سجدہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سجدے کا حقدار زیادہ تھا درخت سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعد پڑھی، پھر سجدے کی جگہ پہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سجدے میں وہی پڑھا جو اس درخت نے پڑھا تھا۔ ایک اور حدیث 1065، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے، وہ خادم اللہ کا ذکر کرے، اس پہ تم اپنے ہاتھ اٹھا دو، تم اپنے ہاتھ اٹھا دو۔ ایک اور حدیث 1066، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 اوراق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وثوقوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1068، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دینار لے کر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار سے ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی 3 دن تک تشہیر کرو۔ تشہیر کی تو کوئی نہیں آیا۔ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس معاملے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اس کو کھا لو یا کسی اور کام میں استعمال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 درہم کے جو خریدے اور 3 درہم کے بدلے کھجوریں خریدیں، 1 درہم کا گوشت اور 1 درہم کا زیتون، 1 درہم بچ گیا۔ صرف 11 دینار کا تھا، یہاں تک کہ وہ آدمی آ گیا جو مالک تھا۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھا لو۔ وہ مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، یہ ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس آدمی کو واپس کر دو۔ عرض کی، میں نے اس کو کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہماری کوئی شے آئی تو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1069، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی علیہ السلام ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہ ہو، میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ابری ہوئی کالی سیاہ آنکھ والا ہوگا، کسی پہ پوشیدہ نہیں ہوگا، ایسا محسوس ہوگا جس طرح دیوار کی ایک تھوک ہے۔ اس کی بائیں آنکھ ایسی ہوگی گویا چمکتا ہوا ستارہ، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے۔ اس کی حقیقت چمکتا ہوا دھواں ہوگا، اس کی آگ کی حقیقت سرسبز باغ ہوگا۔ اس کے سامنے 2 آدمی ہوں گے، وہ دونوں بستی والوں کو ڈرا رہے ہوں گے۔ جب وہ بستی سے نکلیں گے تو اس کے گروہ کے پہلے لوگ داخل ہوں گے، وہ ایک آدمی پہ مسلط ہوگا، اس کے علاوہ کسی پہ مسلط نہیں ہوگا۔ وہ اس کو ذبح کرے گا، پھر اس کو اپنے عصا کے ساتھ مارے گا، پھر وہ کہے گا اٹھ۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا، تم کیسے دیکھتے ہو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے لیے شرکی گواہی دیں گے۔ وہ ذبح شدہ آدمی کہے گا، اے لوگوں، یہ مسیح دجال ہے، یہ وہی ہے جس کے متعلق ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ وہ اس کی طرف لوٹیں گے، وہ اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کو عصا کے ساتھ ماریں گے۔ وہ اس کو کہے گا اٹھ، وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ اس کے لیے شرکی گواہی دیں گے۔ وہ ذبح شدہ آدمی کہے گا، اے لوگوں، یہ مسیح دجال ہے جس کے متعلق ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اس نے میری بصیرت میں اضافہ کیا ہے۔
ایک اور مرتبہ وہ آدمی آئے گا، وہ تیسری بار اس کو ذبح کرے گا، وہ اس کو اپنے عصا کے ساتھ مارے گا، وہ کہے گا اٹھ، وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم دیکھ رہے ہو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ اس کو شرک کی گواہی والا دے گا، وہ کہے گا لوگوں وہ مسیح دجال ہے جس کے متعلق ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، میری بصیرت میں ہی اضافہ ہوا ہے۔ پھر ایک بار لوٹ کر آئے گا، چوتھی مرتبہ اس کو ذبح کرے گا، اس کے بعد اللہ عز و جل اس کے حلق پہ تانبا مارے گا، اس کے بعد وہ اس کو ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نحاس نہیں دیکھا مگر اس دن فرمایا لوگ اس کے بعد اس کو گاڑیں گے اور کھیتی باڑی کریں گے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہم خیال کرتے تھے کہ وہ آدمی عمر بن الخطاب ہوگا کیونکہ ہم اس کی قوت و طاقت جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1070، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قریبی رشتہ داروں کو حق دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور ان کو باغ فدق دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1071، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر لیلۃ القدر تلاش کرنے لگے، پھر بنا کا حکم دیا، اس کو ختم کر دیا، پھر اس کو بیان کیا گیا، آخری عشرے میں آپ نے اس کو حکم دیا، اس کو لوٹایا گیا، آپ ہماری طرف نکلے، فرمایا لیلۃ القدر کو واضح کر دیا گیا تھا، میں نکلا تاکہ تمہارے لیے بیان کروں، تو دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو یہ مجھے بھلا دی گئی، اب لیلۃ القدر تلاش کرو 5، 7 اور 9 رمضان میں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے ابو سعید تم تعداد کو ہم سے زیادہ جانتے ہو، کون سی رات 5، 7 یا 9 ہے؟ حضرت ابو سعید نے فرمایا جی ہاں ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، جب 21ویں رمضان کی رات ہو تو اس کو چھوڑ دو، وہ 5ویں جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حضرت جریری فرماتے ہیں مجھے ابو العالیٰ نے بیان کیا، انہوں نے مطرف سے انہوں نے معاویہ کو فرماتے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1072، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کو حرام کرنے والی تکبیر ہے، اس کو حلال کرنے والی سلام ہے، ہر 2 رکعتوں میں عطیات ہے، کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی آیت یا سورت نہ ملائی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1073، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل مدینہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ان کے بچے غلام بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور رکھ بھی لو۔ ایک اور حدیث ہے 1074، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کپڑا پہنتے تھے تو اس کا نام رکھتے تھے، امامہ یا قمیض یا چادر، اور یہ دعا کرتے اللہم لک الحمد الی آخر۔ اور حدیث ہے 1075، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی ایک نہر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، سفر بھی کافی تھا، صحابہ کرام آپ کا انتظار کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیو میں تم پر آسانی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، صحابہ کرام نے بھی پانی پیا۔ اور حدیث ہے 1076، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلے کی جانب تھوک کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ اس کو صاف کر دیا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، صحابہ کرام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو تو اس کے منہ پہ تھوک دے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی رحمت کی تجلیات تمہارے آگے ہوتی ہیں، تم میں سے کوئی اپنے سامنے کوئی تکلیف دہ چیز نہ پھینکے لیکن اپنی بائیں جانب اور اپنے قدموں کے نیچے پھینکے۔ ایک اور حدیث ہے 1077، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے پہنتے تھے اس کا نام رکھتے تھے امامہ یا قمیض یا چادر، اور یہ دعا کرتے اللہم لک الحمد الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1078، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کثرت والے ہلاک ہو گئے، کثیر مال والے ہلاک ہو گئے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو آپ نے الگ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں جانب اس طرح کیا، یعنی اللہ کی راہ میں مال لوٹ آنے والے۔ ایک اور حدیث ہے 1079، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح خوش ہوں، بے شک سور پھونکنے والے فرشتے نے اس کو منہ میں لے لیا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ کب پھونکنے کا حکم ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایک اور حدیث ہے 1080، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں پہ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ عز و جل نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ کہے اگر مجھے بھی اس کی مثال دیا جائے جو اس کو دیا گیا ہے میں بھی ایسا ضرور کروں گا۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا، وہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ عرض کرے گا اے اللہ اگر مجھے اس کی مثل دیا جائے جس طرح اس کو دیا گیا ہے میں ایسا ہی ضرور کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے 1081، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو قرآن کی تعویل پہ قتال کرے جس طرح میں اس کے نازل ہونے پہ لڑتا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن یہ جوتی ٹانکنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، آپ اپنی جوتی میں پیوند لگاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1082، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تم میں سے کوئی ان کے ایک مد اور اس کے حصے کو نہ پا سکے گا، یعنی ان کے ثواب کو۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1083، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ظالم بادشاہ کو ہوگا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔